دل پھولوں کی بستی قسط نمبر 23۔ میمونہ بھابی نے کہا تو وہ یوں ہی بے خیالی میں انہیں دیکھنے لگی، جس پر وہ پوچھنے لگیں، میں غلط کہہ رہی ہوں یا تمہیں کوئی اور خدشہ ہے؟ خدشہ؟ وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگی۔ دیکھو آسیہ، جو بھی بات ہے صاف کہو، کیونکہ ہمیں تمہاری وکالت کرنی ہے، ایسا نہ ہو بے خبری کی بنا پر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ سیما بھابی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ کچھ دیر تک انہیں دیکھتی رہی، پھر سر جھکا کر کہنے لگی، مجھے کوئی خدشہ نہیں ہے بھابی، البتہ شاہ سکندر کہہ رہے تھے کہ ان کے والدین شاید ہی راضی ہوں، کیونکہ ان کے ہاں شادیاں خاندان میں ہی ہوتی ہیں۔ پھر تو اسے تمہاری طرف نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ سیما بھابی بلا ارادہ فوراً کہہ گئیں، لیکن پھر اپنی بات کی نفی کرتے ہوئے بولیں، نہیں خیر، یہ تو بے اختیاری جذبہ ہے، بندے کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ ہاں تم بتاؤ، ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کہہ رہے تھے ان کے والدین نہیں مانے تو وہ چلے آئیں گے، اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ زیادہ عرصے تک ان کے والدین ناراض نہیں رہ سکیں گے۔ وہ یوں ہی سر جھکائے رک رک کر بول رہی تھی۔ سیما بھابی معاملے کی تہہ تک پہنچ کر پوچھنے لگیں، وہ اپنے والدین کے ماننے تک انتظار کرے گا یا پہلے ہی شادی کرنا چاہتا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی، لیکن جن نظروں سے سیما بھابی کو دیکھا اس سے وہ سمجھ کر بولیں، پہلے شادی، اور تم، میرا مطلب ہے تم نے سوچ لیا ہے؟ میں تو بس اتنا جانتی ہوں بھابی کہ میری زندگی میں آنے والا وہ پہلا اور آخری شخص ہے۔ اس سے میری شادی اب ہو یا 10 سال بعد، یہ سوچنا اور فیصلہ کرنا آپ سب کا کام ہے۔ اس کے مضبوط لہجے پر دونوں بھاوجیں ایک لحظے کو ٹھٹک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ بات مذاق سے شروع ہو کر سنجیدگی کا روپ دھارتے ہی ماحول کو بوجھل کر گئی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اتنی محبت کرنے والی بھابیوں کو اس نے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تب اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھوں کی پشت پر گرنے لگے۔ ارے میمونہ بھابی نظر پڑی تو تڑپ کر اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر ٹوکا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس کے آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ ہشت پگلے، روگی تو ہم 10 سال بعد کا فیصلہ سنائیں گے، سیما بھابی نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی میمونہ بھابی کو جانے کیا اشارہ کیا کہ وہ اچھل کر بولیں، 10 سال نہیں بھائی، میں تو جاتے ہی اماں جی کی منتیں شروع کر دوں گی کہ فوراً آسیہ کو رخصت کر دیں۔ شاہ سکندر کے ساتھ سیما بھابی نے مزید لقمہ دے کر اکسایا، ہاں، چاہے اس کے اماں ابا آئیں یا نہ آئیں، کیوں آسیہ؟ آخر میں اسے گدگدایا تو وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی، ایسے نہیں، ہنس کر دکھاؤ، ساتھ گانا بھی سناؤ اگر تم مل جاؤ، لیکن دیکھو زمانہ چھوڑنے کی بات نہیں کرنا۔ سیما بھابی کی پیار بھری وارننگ پر وہ ہنس پڑی تو بھاوجوں کی چھیڑ چھاڑ سے ماحول پھر سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ اماں جی، میں نبیلہ کو طلاق دے رہا ہوں، بڑے بھیا کا پرسکون انداز بتا رہا تھا کہ یہ اچانک کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ سارے طوفانوں سے گزرنے کے بعد ہی وہ اماں جی اور ابا جی کے پاس آئے ہیں، اور اپنی بات کے رد عمل پر ٹھٹکے بھی نہیں، یعنی اماں جی اور ابا جی سناٹے میں آ گئے، اور وہ ہنوز اسی انداز میں گویا ہوئے، میں جانتا ہوں میرا یہ قدم آپ کو دکھ دے گا، اتنا عرصہ اگر میں خاموش رہا تو صرف یہی سوچ کر، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، 10 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، میں سمجھوتے پر سمجھوتا کرتا گیا، اس امید پر کہ شاید کبھی وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگے، لیکن ٹھہر ٹھہر کر بولتے بولتے انہوں نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا، پھر ہونٹ بھینچ لیے تو ابا جی دکھ سے بولے، اگر تم شروع ہی میں اسے الگ گھر لے دیتے تو تمہیں اتنے سمجھوتے نہ کرنے پڑتے، ٹھیک کہتے ہیں آپ، تب تو 10 دن میں ہی فیصلہ ہو جاتا۔ ان کے لہجے میں تلخی سمٹ آئی۔
کیونکہ وہ اپنے ہر فعل میں آزاد ہو جاتی۔ اس نے اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو اگر اس گھر کا راستہ نہیں دکھایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے آپ کا، اماں جی کا اور میرا خیال رہا۔ نہیں، ہم سب کی عزتوں کی تو اس کے نزدیک سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ وہ اپر کلاس کی عورت کسی طرح مڈل کلاس سے اپنا تعلق ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے کسی کو اس گھر کا راستہ نہیں دکھایا، اور اگر میں اسے الگ گھر لے دیتا تو جو کچھ وہ باہر کرتی پھرتی ہے وہی میرے گھر میں بھی ہوتا۔ اسے اتنی ڈھیل بھی تو تم ہی نے دی بیٹا، جہاں مرضی آئی گئی، کبھی ٹوکا تم نے؟ ارے تم نے تو یوں اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں جیسے تمہارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ اماں جی بھی انہیں الزام دینے بیٹھ گئیں، اور اب اتنے عرصے بعد تمہاری غیرت جاگی ہے تو ایک دم سے اسے چھوڑنے کی بات کر رہے ہو۔ نہ بیٹا، ایسا ہمارے خاندان میں کبھی نہیں ہوا، اسے آرام سے پیار سے سمجھاؤ۔ آپ کا مطلب ہے میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا ہے اماں جی۔ اب تو میری قوت برداشت جواب دے چکی ہے۔ ان کی بے بسی پر ابا جی کڑ کر رہ گئے۔ صبر سے بیٹا، صبر سے۔ بہت صبر کر لیا، مزید کی طاقت نہیں۔ اگر آپ لوگوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا تو کسی دن میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ اللہ نہ کرے۔ اماں جی نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ تو چھوڑ دیں اس کی طرفداری، مت کریں اس کے ساتھ ہمدردی۔ وہ عورت ہرگز اس قابل نہیں ہے۔ نبیل کی وجہ سے میں نے اس کا بہت لحاظ کیا، لیکن اسے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں نبیل کو گئے ہوئے، ایک دن بھی اس نے آپ سے پوچھا کہ وہ کب آئے گا؟ ایک طویل عرصے بعد وہ اتنا بول رہے تھے گویا برسوں کا غبار تھا۔ پھر بھی بیٹا، نبیل کا خیال کر کے تم ٹھنڈے دل سے سوچو۔ اماں جی کسی طرح ان کے فیصلے کے حق میں نہیں تھیں۔ ایک آخری کوشش کے طور پر انہیں بچے کا احساس دلایا تو وہ کہنے لگے، نبیل کا خیال ہی تو کر رہا ہوں، ماں کی بے توجہی سے مرجھا کر رہ گیا ہے۔ جس دن اس نے ماں کی بے راہ روی محسوس کر لی بالکل ٹوٹ جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی زبان پر نبیلہ کی بے راہ روی کا ذکر آ گیا۔ بچے کی شخصیت کو بنانے اور بگاڑنے میں ماں کے کردار کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میرا بچہ اپنے وجود پر ہی نادم ہو اور کسی سے سر اٹھا کر بات نہ کر سکے۔ اس کے بعد اگر ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا بھی تو ابا جی کو سر جھکائے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر جاتے جاتے بولے تھے، مجھے افسوس ہے میں آپ کو دکھ دے رہا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد ابا جی نے سر اٹھا کر اماں جی کو دیکھا تو وہ رونے لگیں۔ پتہ نہیں ان کے آنسو بیٹے کے دکھ پر چھلکے تھے یا اس عورت کے لیے جو دکھ کا باعث تھی۔ ابا جی نے بہرحال انہیں رونے سے منع نہیں کیا، گہری سانس کھینچتے ہوئے بولے، یہ سچ ہے، میرے بیٹے نے اپنی طاقت سے زیادہ برداشت کیا، دعا کرو اللہ اسے سکون دے۔ اماں جی دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگیں، شاید اسی میں خدا کی مصلحت ہوگی۔ ابا جی اٹھتے ہوئے جیسے اپنے آپ سے بولے، تبھی عدیل نے آ کر سلام کیا تو جواب دے کر ابا جی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے اماں جی نماز کی نیت سے اٹھتیں، عدیل نے کھانا مانگ لیا۔ نماز سے پہلے مجھے کھانا دے دیں اماں جی۔ پھر بیٹھتے ہوئے اماں جی پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئے۔ کیا بات ہے اماں جی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کچھ نہیں۔ اماں جی اٹھنے لگیں تو عدیل نے جلدی سے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے اور انہیں بتانے پر مجبور کرنے لگے۔